غزالی علیہ رحمٰن نے کتاب ہے کہ احیاء علوم الدین، امام غزالی نے لکھا ہے کہ جانور تین قسم کے، کتنے قسم کے؟ فرمایا ایک قسم جانوروں کا وہ ہے کہ انسان کو کبھی کبھار تکلیف پہنچاتے ہیں، اکثر ان سے کوئی تکلیف پہنچتی نہیں ہے، وہ ہے گائے، بکری، بھیڑ، ان سے انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، بلکہ نفع پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ ان سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا، نقصان کبھی کبھار۔ کیا نقصان؟ کسی نے لات مار دی، اتنا بڑا نقصان مار دی نا کسی گائے نے لات، اتنا بڑا نقصان، چلو زخمی ہو گیا آدمی، لیکن خدا نہ خاصہ کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا، جان تو نہیں گئی۔ اسی طرح سے کہ جانوروں کی دوسری قسم ہے، کیا ہے دوسری قسم؟ اس سے انسانوں کو کوئی نفع بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے، نفع بھی نہیں ہے، گیدڑ، لومڑی وغیرہ، بلی، اس سے کوئی نفع نقصان نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے بس۔ تیسری قسم لکھا کہ اس سے آدمیوں کو نقصان ہی نقصان ہے، نفع کوئی نہیں۔ سانپ، بچھو، ریچھ، شیر، اسی طرح سے جتنے بھی یہ درندے قسم کے جانور ہیں، حشرات الارض، ان سے انسان کو کیا ہے؟ نقصان ہی نقصان ہے، کوئی نفع کی امید کی جا سکتی وہ ہے کہ اب جانوروں کی کتنی قسم ہوئی؟ کتنی ہوئی جی؟ بولے بولے کتنی ہوئی؟ تین ہوئی۔ ایک وہ جس سے انسان کو نفع پہنچتا ہے، کبھی کبھار نقصان، اکثر نفع پہنچتا ہے، اور ایک وہ قسم جس سے کبھی انسان کو نفع اور نقصان پہنچتا نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے۔ ایک وہ قسم جس سے انسان کو نقصان ہی نقصان ہے، نفع کوئی۔ پھر لکھا آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے انسان، اگر تو انسان نہیں رہنا چاہتا، جانور ہی بننا چاہتا ہے، تو پہلی قسم بن جا۔ کیا کر؟ پہلی قسم بن جا کہ تجھ سے لوگوں کو نفع پہنچے، تجھ سے لوگوں کو کیا پہنچے؟ نفع پہنچے۔ اگر پہلی قسم بھی نہیں بننا چاہتا ہے، جانوروں کی دوسری قسم بن جا۔ کیا بن جا؟ دوسری قسم، نہ نفع نہ نقصان، نہ نفع نہ نقصان۔ اگر دوسری بھی نہیں بننا چاہتا ہے، تیسری ہرگز مت بن۔ تیسری، کیونکہ تیسری قسم جانوروں کی وہ ہے جو نقصان ہی نقصان ہے، اس کا کوئی نفع۔ لہذا تم اپنے بھائیوں کو ایذا رسانی کا ذریعہ، تو کتنا خیال رکھا گیا اس تکلیف دینے کا۔ دیکھیں ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے، تم نے آ کے سلام کیا، تلاوت سے اس کا دھیان اٹھ گیا، یا آپ نے اس کو تکلیف دی، یہ تلاوت کر رہا ہے، خاموشی کے ساتھ آ کر اپنا کام کرو۔ سلام کا کتنا اہتمام فرمایا گیا حدیث میں، کہ جب دو مسلمان ملے تو کیا کریں؟ ایک دوسرے سے سلام کریں، ایک دوسرے سے کیا کریں؟ سلام۔ اور سلام میں سلامتی ہے، سلام میں کیا ہے؟ سلام میں سلامتی ہے۔ باقی مذہبوں میں ملتے ہیں، کوئی نمستے کرتا ہے، کوئی نمسکار کرتا ہے، کوئی گڈ مارننگ، کوئی پتہ نہیں کیا کیا مارننگ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن جب مسلمان مل گئے، السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، ورحمۃ اللہ، اور رحمتیں وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں۔ ایک مسلمان بھائی کو دعا دے رہا ہے، وہ ہے کہ ملتے ہی دعا دے رہا ہے، لیکن جب ہمیں اس دعا کا وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے، ادھر سے دعا دے رہے ہیں، ادھر سے ایذا بھی پہنچا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں۔ لہذا یہ دیکھو اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، اس سلام میں سلامتی ہے۔ کیا ہے سلام؟ ہے نا، سین لام الف میم، سلام، اور سلامتی میں بھی یہی الفاظ ہے۔ اب وہ تا ایک اضافی یا اضافی ہے، ورنہ یہی ہے کہ مسلمان کے لیے سلامتی کا ذریعہ کیا ہے؟ سلام کا اتنا بڑا اہتمام حدیث کے اندر آتا ہے، اور سلام کو افشوا السلام، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، یہ حدیث میں آیا نا۔ لیکن فرمایا کہ اگر اس سلام کے ذریعے سے کسی کو حرج ہوتا ہے، کسی کو تکلیف، اس وقت سلام کرنا تمہارے لیے جائز۔ ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے، تم نے آ کے سلام کیا، تلاوت سے اس کا دھیان اٹھ گیا، یا آپ نے اس کو تکلیف دی، یہ تلاوت کر رہا ہے، خاموشی کے ساتھ آ کر اپنا کام کرو۔ کسی مجلس کے اندر کوئی باز خانی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی دنیاوی مجلس لے لو، کسی مجلس کے اندر کوئی آدمی دنیاوی بات کر رہا ہے، اب جو آدمی بات کر رہا ہے، اس کی بات سننے کے لیے 30-50 آدمی اس کی طرف متوجہ ہیں۔ کیا ہے؟ متوجہ ہیں۔ باہر سے آنے والے آدمی نے سلام کی، اور ان 50 آدمیوں کی توجہ اپنی طرف کر لی، کیا کر لی؟ اس نے بھی تکلیف پہنچائی ہے، اس نے بھی کیا کی ہے؟ یہاں پر اس کو سلام کرنے کی اجازت، اس کو بھی آ کر خاموشی سے اس مجلس میں، اس نے صاحب کی توجہ کام کی طرف کی، ادھر مسلمانوں کو تکلیف پہنچی۔ دیکھو اسلام کتنا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی راستے سے گزر رہا، آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا، اب اس بیچارے کو کام تھا، یہ نہیں رک سکتا، آپ نے زبردستی ہاتھ پکڑا اور گلے لگا لیا۔ کیا کر لیا؟ زبردستی پکڑ کے لگا لیا۔ اب چونکہ اس کا دل بھی اس وقت مسافہ کرنا اور گلے ملنا، یہ کسی کام سے جا رہا تھا، آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ کیا کیا ہے؟ ثواب کے کاموں میں تکلیف پہنچانے کو اسلام نے کہا کہ ثواب کے کاموں میں تکلیف پہنچانے کے لیے پھر روک لگا دی کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، تکلیف۔ اب جو غیر اسلامی کام ہے،
جادو کرنا, سحر کرنا, کسی کو ستانا, راستے بند کرنا, راستوں پہ گندگیاں پھیلانا, یہ کتنا, یہ تو سارا گناہ کا کام ہے. یہ تو بالکل کیا ہے, منع ہے, بالکل منع ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں, افضل کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا. اور ادنا شاخ, کم شاخ یہ ہے کسی تکلیف دہ چیز کو, نقصان دہ چیز کو راستے سے کیا کر دینا, ہٹا دینا. یہ ایمان کی ادنا شاخ ہے. کیا ہے, ادنا درجہ ہے ایمان کا. ایمان کا درجہ ہے, کس کا درجہ ہے, ایمان کا. کیا, تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا. اب تکلیف دہ چیز کو راستے میں پھینکنا یہ ایمان کا ادنا درجہ نہیں, یہ کفر کا درجہ ہے. کس کا درجہ ہے؟ اب بتاؤ, جو لوگ اپنے رستوں پہ گندگیاں ڈالتے ہیں یا پانی کے ایسے ہی چھوڑتے ہیں اور گزرنے والے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, پریشانی کا سبب بنتا ہے, تکلیف کا سبب, اب یہ ثواب کا کام کر رہے ہیں گناہ کر. لوگ بہتا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں کھانے پینے میں, اب لوگ اسی پانی کے اندر لے کر کوڑا کٹ ڈالتے ہیں, ساری ڈسٹ بین لے کر اسی پانی میں کیا کر دیتے ہیں. اب بتاؤ, اسے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی یا راحت پہنچی؟ تکلیف. اب یہ ثواب کا کام کیا, گناہ کا کیا, کیا کیا, گناہ کا کام. بظاہر اپنا گھر تو صاف کر لیا لیکن دوسرے کے لیے زحمت بن. حالانکہ گاڑی راستے میں کھڑا کرنا یہ بھی درست. آپ نماز کے لیے آئے نا, اگر آپ گاڑی ایسی جگہ کھڑی کر کے آئے ہو جہاں پہ گزرنے میں مسلمانوں کو تکلیف ہوگی, آپ نے گناہ کا کام کیا. کیا کیا, گناہ کا کام. آپ گاڑی رکھیں, سائڈ میں رکھیں. کیا رکھیں؟ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد جوتے غائب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ سمجھ آئے کہ آدمی نماز پڑھنے نہیں آیا تھا, یہ جوتے لینے آیا. یہ کتنی تکلیف پہنچا رہا ہے مسلمانوں کو. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تکلیف پہنچانا, اسلام نے اس کو منع کیا. اور بڑی تکلیفوں سے بھی منع کیا, جیسے کسی کو سحر ٹونا وغیرہ کرنا, اس سے بھی اسلام نے کیا کیا ہے, منع کیا, صراحتاً منع کیا.